السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاری غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود قاری غلام مصطفیٰ۔ ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 246۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منكم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ کنز الاعراف۔ اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم پھر جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظالموں کو ضرور جانتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام اس آیت مبارکہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا؟ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے اعتقادی اور عملی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو امالہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت ہی جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگوں مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگوں گرفتار کر لیے، ان پر طرح طرح کی سختیاں کی، اور اس زمانہ میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں روایت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ
اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔